اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون صدق اللہ العظیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ بارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا ابدا۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی 245 ورس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ پھر وہ اس کے لیے اسے کئی گناہ بڑھا دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا دے۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے اللہ واللہ یقبض ویبسط، یعنی اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی اور کشادگی فرماتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں عرض کیا رسول اللہ تو غنی ہے، اس کو قرضے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو محتاج نہیں، وہ تو غنی ہے، اس سے پاک ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک غنی ہے، اس کے معنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہے کہ اس کی راہ میں جو خرچ کرے گا، جو صدقہ دے گا، جو بھی اس کی استطاعت کے مطابق دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بہت زیادہ دے گا، جس کو آپ ملٹیپلائی بھی نہیں کر سکتے دنیاوی طریقے سے، اور اتنا دے گا، اور اس کو جنت کا وعدہ دیتا ہے۔ تو تب حضرت ابو الدحداح فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اگر اپنے پاس سے میرے پاس 2 باغ ہے، اتنا ہی میرا سرمایہ ہے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دینا چاہتا ہوں، تو کیا مجھے اور میری بیٹی دحداحہ کو جنت ملے گی؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تمہارے لیے بشارت ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، دونوں باغ پیش کیے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایک تم اپنے پاس رکھ لو، دوسرا راہ خدا میں خرچ کرو۔ تو اس میں ایک اعتدال سے کرو، ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو لٹا دو۔ تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ہاتھ تھاما، ہاتھ ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرکار نے بھی اس کو تھام لیا۔ فرمایا یا رسول اللہ، بس آپ اس کی ضمانت دے دیجیے کہ جنت میرے اور میری بیٹی کے لیے۔ ہر کوئی اپنی اولاد کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اس کی محبت اصل یہی ہوتی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ بڑے خوش ہوئے، اور وہ جھومتے ہوئے کچھ اشعار ہیں گھر کو آئے، آ کر پھر اپنی بیگم وہ ام الدحداح ہیں، تو ان سے فرمانے لگے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرضہ دیا ہے، جس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ کافی اضافہ فرمائیں گے، اور اللہ کے رسول نے مجھے بشارت دی ہے کہ مجھے اور میری بیٹی جنت میں جائے گی۔ تو ان کی حضرت ام الدحداح نے اپنے شوہر سے فرمایا کہ یہ بڑا اچھا سودا کیا آپ نے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرضہ، یعنی ایک ہوتا ہے قرض، عربی میں قرض یہ ہوتا ہے کہ ایک غیر معین ہوتی ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، اور عربی میں دین کہتے ہیں، اس کو بھی قرضہ کہتے ہیں، وہ بھی قرضہ ہے، ایک لینڈ کرنا ہے، لیکن دونوں کے الگ الگ۔ قرض میں یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی دے دو، مجھے کوئی دے دیا، لیکن دین کیا ہے، ایک مدت ہوتی ہے، ایک باؤنڈنگ ہوتی ہے، اتنے تک مجھے پیسے دے دینا، اور بعض اس کے اوپر نعوذ باللہ سود و کیا بولتے ہیں، ربا بھی حاصل کرتے ہیں، وہ دین کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر قرض فرما رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے ان تمام چیزوں سے کہ وہ کسی سے قرضہ لے، لیکن یہاں جنت کے معنی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر اس کی جو برکتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگو تم اللہ کی بارگاہ میں سب فقیر ہو، حاجت مند ہو، حاجت روا اللہ کی ذات ہے، تم فقیر ہو۔ اور فقیر کی کئی تعریف ہیں، ایک تو جس کے پاس کچھ نہیں ہے، یا وہ جس کے پاس ہوتا ہے لیکن برابر نہیں ہوتا اس کے لیے۔ مسکین کے معنی یہ ہوتے کہ وہ تو بالکل ہی کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اللہ اکبر۔ تو جب فقیر اور سب فقیر ہے،
اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فقیری کا یہ عالم ہے، اس پر تو سرکار فخر فرمائے ہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ خاص رشتہ ہوتا ہے فقیری کا. دولت مند بھی ہے لیکن وہ اللہ کا فقیر ہے. اللہ واللہ غنی الحمید، اللہ اکبر، کہ وہی سب سے بڑا غنی اور بے نیاز ہے، سبحان اللہ. اور حدیث قدسی میں ہے جس کو امام مسلم نے نقل کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہ کی، اور میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، اور میں نے تجھ سے پانی طلب کیا اور تو نے پانی نہیں دیا. تو بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو بے نیاز ہے، یہ تو انسانی حاجت روائیاں ہیں، یہ حاجت انسان کے اندر ہے، تو پاک ہے، تو بے نیاز ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا انا عند منکسرۃ القلوب، کہ وہ جو شکستہ دل ہوتے ہیں نا، جو حالات جن کے خراب ہوتے ہیں، میں ان کے قریب ہوتا ہوں. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے ان تمام چیزوں سے. یہ تمام باتیں کیا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرو. صدقہ کیا ہے؟ کئی لوگ صدقہ کے غلط معنی لے لیتے ہیں. صدقہ اصل یہ ہوتا ہے کہ صدقہ جو صدق دل سے، سچائی سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور کسی غریب کو دے. اور صدقہ کئی فارمز میں ہوتا ہے. ایک زکوٰۃ کے فارم میں ہوتا ہے، ایک اچھی بات کرنا وہ بھی صدقہ ہے، راستے سے کوئی چیز ہٹا دینا وہ بھی صدقہ ہے، ماں باپ کو محبت سے دیکھنا، محبت سے بات کرنا وہ بھی صدقہ ہے، اور اپنے نیبرز کے ساتھ اچھا رہنا، اپنی اولاد سے محبت سے پیش آنا. کوئی اگر آپ کو دیکھے تو خوشی اور طمانیت حاصل کرے، یہ نہیں کہ بھائی آدمی وعلیکم السلام وحشت محسوس کرے، ویسا نہ ہو، بلکہ صدقہ یہ ہے کہ اچھے کردار کا نام صدقہ ہے، ایک چیریٹی ہے. اللہ اکبر. اور یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ کے لیے جب کرتے ہیں تو یہ صدقہ ایک چیریٹی ہے، ایک صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، کسی بھی فارم میں پیش کیا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے پیش کرو. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں 360 جوائنٹس ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ہر دن 360 صدقات دینا چاہیے اس کو. اللہ اکبر. کہ ایک کیا ہے؟ کل کلمۃ طیبۃ صدقہ، کہ ہر اچھی بات صدقہ ہے. کسی سے بات کرو اچھی. آج ہمارے سے وہ باتیں رہی نہیں. استغفر اللہ. برائیوں سے ہم لوگوں کا ذکر کرنا بڑا انجوائمنٹ ہے، کسی کی تعریف ہمیں برداشت نہیں ہوتی. چلو بھائی تعریف نہیں تو نہیں، کسی کی برائی تو نہ کرو، تو اچھے کلمات کرو، یہ بھی صدقہ ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَعَوْنُ الرَّجُلِ أَخَاهُ صَدَقَةٌ، یعنی انسان اپنے کوئی بھائی کی مدد کرے. یہ بھائی یعنی انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی ہے. یہ نسبی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بانڈنگ دیا کہ ایک دوسرے کی ایسی مدد کرو تم، وہ بھی ایک صدقہ ہے. اور وَالشَّرْبَةُ مِنَ الْمَاءِ وَيَسْقِيهَا صَدَقَةٌ، اور کسی کو پانی دینا اور وہ جو پی رہا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ صدقہ ہے، اس کی بارگاہ میں صدقہ ہے، صدق دل سے کر رہے ہیں آپ، صدقہ ہے. اور آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، یعنی کسی کی پریشانیوں، یعنی کسی چیز کو ہارمفل کوئی چیز ہے راستے میں، پتھر ہے، اس کو ہٹا دینا، کہ ایک اللہ کی مخلوق ہے اس کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی صدقہ ہے. کیونکہ اللہ کی خاطر، کیونکہ ہمارا جو بھی کرنا اللہ ہے. اور ایک حدیث پاک ہے جس کو امام ابی داود نے نقل کیا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ میری ماں اچانک انتقال کر گئی، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی تھی، کیونکہ صدقہ خیرات کرنے والی شخصیت تھی، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام فصدقی عنہا، یعنی تو ان کی طرف سے صدقہ کر. اس طریقے سے کسی کی طرف سے مالی صدقہ، نماز پڑھنا یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. نوافل فرائض نہیں پڑھ سکتے ہیں کسی کی طرف سے. آپ ایصال ثواب کسی کو انہوں نے فرائض نماز اپنی زندگی میں چھوڑ دی تھی، میں پڑھ رہی ہوں، یا کوئی اپنے باپ کی طرف سے پڑھ رہی ہوں، یا باپ کی ماں کی طرف سے، نہیں کر سکتے. وہ ان کے اوپر فرض تھا، ان کو کرنا تھا، نہیں کیا، اس کا جواب تو اللہ کے پاس. لیکن نفل جو عبادتیں ہیں وہ کر کے اس کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں ہیں، وی آر مکلف، وی آر ریسپانسبل، پورے فرائض جو ہے کرنا ہے، نہیں کریں گے تو اللہ کے پاس جواب دہ ہیں. تو بہرحال یہ صدقہ جو ہے. اسی طرح سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، اور یہ حسن حدیث ہے کہ سرکار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوگا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں بڑے مغبون بیٹھے، کیونکہ سرکار کی بارگاہ ایسی تھی جن کی تذکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. جو سرکار کو دیکھتے تھے، جن میں ایک تسکین، ایک محبت، ایک سکون حاصل ہوتا تھا. ذات پاک دربار مصطفیٰ ایسا تھا. سبحان اللہ. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دلوں پر بھی نظر رکھتے ہیں.
فرمایا کہ سعد کیا بات ہے، بہت تم غمگین، جانتے ہیں کیا بات ہے، لیکن ان سے کہلوانا چاہ رہے ہیں. جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ سے فرماتا ہے کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کیا اللہ کو نہیں پتا؟ تو سرکار جانتے ہیں کہ دل پہ کوئی بار ہے. تو یا رسول اللہ میں میری ماں کو بہت چاہتا تھا، میں ہمیشہ اپنے کندھوں پہ پھراتا تھا، میں ان کو حج کرایا، اب میری ماں نہیں ہے، مجھے بڑا غم ہوتا ہے، میں کیا کروں اس کے لیے، کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو مدینے میں پانی ایک مقام ہے، وہاں پر پانی کی بڑی تنگی ہے، کیا تم کوئی کنواں کھود دو گے؟ تو وہاں پر انہوں نے کنواں کھودا اور لوگ اسے پانی لینے لگے. اس کے اوپر انہوں نے ایک تختی لگا دی، ہذہ لام سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے. سبحان اللہ، یعنی اسے جو بھی صدقہ، یعنی جو بھی نیکیاں لوگ یعنی جو بھی پئیں گے، جو نیکیاں ہوں گی اس کو ملتا رہے گا، اور جس نے بنایا اس کو ہی ملتا رہے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیوائڈ کر کے نہیں. اسی طرح اچھے عمل جیسے سورہ فاتحہ ہے، کوئی قل اللہ احد، یاسین شریف، جیسا سرکار مدینہ کا بھی ہے کہ اقرؤوا یاسین علی موتاکم، کہ تم یاسین پڑھو اپنے مردوں کے اوپر. کیوں؟ تاکہ ان کو اس کا ثواب ملے. اور یہ ایصال کر سکتے ہیں آپ، بدنی ایصال، ہاں فرائض نہیں کر سکتے سوائے حج کے. سبحان اللہ کہ وہ حج بدل ہو سکتا ہے. اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جس کو سبحان اللہ امام نسائی، امام احمد، امام ابن ماجہ، امام دارمی نے اس کو نقل کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلہ، یعنی مسکین و فقیر کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، لیکن اپنے رشتہ دار کو صدقہ دینا میں دو چیز ہیں، ایک تو صدقہ ہے اور دوسرا صلہ رحمی ہے. آج ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو بھول گئے ہیں، لیکن باہر والوں کو دکھاتے ہیں، دکھا کے ویڈیوز بتائے جاتے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں، کر رہے ہیں. خاندان والوں میں ایسا ہے جو غریب پڑے ہوئے، کیونکہ ان کو کریں گے تو ان کو وہ ریکگنیشن نہیں ملے گا، لوگ واہ واہ نہیں کریں گے ان کی، نعوذ باللہ من ذالک. تو پہلے اپنے خاندان والوں کو دیکھو، ذوی القربى والیتامى والمساکین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لیولز بتائے کہ جب تم صدقہ کرو تو پہلے اپنے اقربا کو کرو، تم اپنے اقربا کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. ہر ایک کو گڈ آفٹرنون، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ، اچھے. گھر میں آئے تو ایک شیطان بنے ہوئے ہیں، بھائیوں سے ایک شیطان بنے ہوئے، نعوذ باللہ. سوائے اس کو برائی سے کوئی دوسری نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتے اس کو. تو اپنے اقربا کے ساتھ اچھے رہا کرو، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آیا کرو. یہ صدقہ ہے اللہ کی بارگاہ میں صدقے دل سے اپنی، یہ بھی ایک عبادت ہے. سبحان اللہ. بیوی سے اچھی بات کرنا سرکار فرماتے صدقہ ہے. کیا ہم یہ صدقہ کرتے ہیں؟ صدقہ وہ تو بری صورت بن، اے صدقہ ہے، ارے استغفر اللہ، صدقہ کے معنی کیا سمجھے؟ سچائی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، کسی کے غریب کو، کسی سے بات کرنا، کسی سے آپ ڈیلنگز کر رہے ہیں، ہر چیز اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے عبادت کے لیے بھیجا. اور پلرز آف عبادت 5 ہے، لیکن اس کے اطراف و اکناف جو ہمارے ڈیلی روٹینز ہے اس میں بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے پیش آتے ہیں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم. ایک زمانہ ہوتا ہے کہ اکثر میں میرے پیر و مرشد کے پاس دیکھتا تھا کہ لوگ لا کے کافی پیسہ دے کے جاتے تھے، حضور یہ صدقہ ہے. تو پھر ہمارے بابا حضرت کیا کرتے تھے، وہ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ پیرانے نظام وغیرہ کے پاس یہ جو خانخواہیں رہتے، لنگر رہتے، بہت چلتے رہتے ہیں اور وہ غریبوں کی امداد کرتے ہیں، تو لوگ زیادہ تر ان کے پاس ہی آتے ہیں، حضرت بس حالات خراب ہے، یہ ہے، دعا کریے. دعا تو کریں گے بھائی، دعا تو ہوتی رہتی، لیکن کوئی مالی مدد کرے. جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اصحاب صفہ تھے ان کی سرکار مدد فرمایا کرتے تھے، آ کے رہتے تھے. اور دوسرے لوگ تو کیا کرتے تھے، سرکار تو صحابہ کا ایک بڑا پیارا طریقہ تھا جس کو قرآن نے ذکر فرمایا کہ جب صحابہ کیا کرتے تھے، لا کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیتے. اور یہ آج بھی آیا ہے، لیکن استغفر اللہ اگر کوئی ایسا لے کر اپنے لیے استعمال کرا تو وہ بری بات ہے. تو صحابہ سرکار کی خدمت میں لا کے رکھتے تھے، سرکار یہ ہمارے پاس جو بھی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، درہم، دینار ہے، جو بھی ہے، پھر سرکار پھر وہ غریبوں میں تقسیم فرمایا کرتے تھے، کیونکہ سرکار جانتے ہیں کس کو کتنا دینا، کتنا کیا دینا ہے. تو اس کا ذکر قرآن بیان فرماتا ہے، خذ من اموال صدقۃ تطہرہم. سبحان اللہ کہ اے محبوب آپ ان سے صدقہ اصول کرو، وتزکیہم بہا، ان کو پاک کرو اور ان کے تزکیہ کرو، ان کے دلوں پہ بھی نظر رکھو آپ. اللہ اکبر. وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیا کیجیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان صلاتک سکن لہم، آپ کی جو صلات ہے یعنی آپ کی جو دعا ہے ان کے لیے سکون ہے دنیا اور آخرت کے لیے. سبحان اللہ. تو اکثر ہم اپنے
ہمارا طریقہ رہتا تھا کہ ہم بھی اپنے بزرگوں کے پاس، میں بھی اپنے بابا حضرت ممی حضرت کے پاس یہ صدقے کے پیسے ہیں وہ لوگ تقسیم کرتے تھے، وہ جانتے تھے. ہم بھی اگر کسی کو جانتے ہیں، آج کل تو بہت سے چیریٹی اچھے احتیاط کے ساتھ کس کو دینا ہے، کہاں جا رہے ہیں، تھوڑا سا تاکہ جب پیسہ جائے ہمارا کسی کی مدد ہو جائے، یہ اصل مقصد ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک صدقہ کے متعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، یعنی صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صدقہ ہے اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کرتا ہے. ہمارے اتنے برائیاں ہوتے ہیں، ہمیں اللہ وہ کرم نواز ہے، وہ کرم کرتا جا رہا ہے، رحم فرماتا جا رہا ہے. ہم گستاخیاں کرتے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ نظر انداز کر رہا ہے. اگر وہ ہماری اپنی پکڑ میں لے لے تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، ہم سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہوتی. اگر وہ عدل کرنے بیٹھ جائے تو تباہ ہو جائیں گے. الحمدللہ ہم پر فضل فرما رہا ہے کہ ہماری کوتاہیوں کو ہی معاف کر رہا ہے. بہتر ہے کہ صدقہ دیا کرو تاکہ اس کی رحمت کو ہم دعوت دیں. اللہ اکبر. تو سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، وَتَدْفَعَ مَيْتَةَ السَّوْءَ، اور بری موت کو روکتا ہے. جو موت کی بڑی خطرناک کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، وَتَفَّتَ السَّاقَ بِالسَّاقِ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِ، یعنی پنڈلی سے پنڈلی مر جائے گی اور روح کو کھینچا جائے گا، پھر منہ سے نکالا جائے گا جو تکلیف سے نکلے گی. اور بعض کی موت ایسی اچھی آئے گی کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ارے کیونکہ موت کیا ہے؟ ایک ٹیسٹ ہے. اللہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا ایک ذائقہ ہے، مزہ ہے. کہ بعض کے لیے بہت ہی بیٹر ہے، بعض کے لیے بہت ہی سویٹ ہے. اٹ آل ڈیپینڈس اپان اور ورلڈلی ڈیڈس. ہم کس طریقے سے صدقات دیتے رہے، خیرات کے کام کرتے رہے، خیر کے کام کرتے رہے. اللہ اکبر. ان تمام چیزیں اس کے اوپر آتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر وہ اس کے لیے اسے کئی گناہ بڑھا دے گا. اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی لمٹ نہیں بتا رہا ہے. اللہ اکبر. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، غالباً تاریخ دمشق میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں بڑا قحط آ گیا، بہت لوگ بھوکے مر رہے تھے، کافی پریشانیاں تھی. تو حضرت عثمان غنی نے کہیں سے بہت بڑا غلہ منگایا، اور پھر بیپاری جب وہاں آئے تو پوچھا کہ بھئی کون ہے اس کا مجھے 700 گنا مال دے کر خریدو گے، 700% میں اس کے اوپر اپنا مارک اپ رکھا ہوں، کون خریدے گا؟ سب نے کہا بھئی 50 75 بہت ہو گیا، اب اتنا 100 بھی وہ تو بہت ہو جاتا، آپ 700 کہاں سے ہوں گا؟ مسکرائے اور قرآن کی آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. سبحان اللہ. جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں یعنی 7 اسپراؤٹس، واٹ یو کال دیٹ، جو سیڈ جب ڈالتے ہیں تو اس میں 7 اسپائکس اٹھتے ہیں نا. پھر اس کے اندر کیا ہے؟ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ ہر بالی میں، ہر اسپائک میں 100 پھر اناج کے دانے ہو گئے. اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے. واللہ واسع علیم. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا وسعت والا، خوب جاننے والا ہے. فرمایا کہ یہ اللہ کی شان ہے جو ایک چھوٹی سی صدقے کو 700 گنا ثواب دیتا، اس سے بڑھ کر دیتا ہے. یہ تو ایک مثال دی گئی. کہا کہ میں آج اللہ کی بارگاہ میں سب کو خیرات کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جتنے بھی میں اکثر میں دیکھا کہتے ہیں کہ جو صدقہ دینے والے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں بڑی برکتیں دیا ہے، بہت برکتیں دیا ان کو. ان کی ایک نہیں دو نہیں کئی مثالیں میرے پاس ہیں. حتیٰ کہ نان مسلمس کو بھی دیکھا ہوں. ایک غالباً دہلی کا ہے، وہ اپنی جو ارننگز ہوتی ہے نا اس میں 90% دیتا ہے. بولا کہ 10% میرے لیے اتنا ہو جاتا ہے، کئی کروڑوں ہو جاتے ہیں کہ میں صرف 90% دیتا ہوں. مجھے پتا ہے وہ لنگر میں دیتا ہے کیونکہ وہ مخلوق ہے، خدا کو دیکھ رہا ہے. اس میں ہندو مسلم نہیں ہے، یہاں پر اللہ کی مخلوق ہے. الخلق عیال اللہ. خلق جو ہے اس کی جو مخلوق ہے نا اس کا کنبہ ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا جو کسی کی مدد، کوئی مدد کے لیے آ گیا اس کی مدد کرو.
اس کے چہرے مہرے اس کی ذات پات کو نہیں دیکھنا ہے. بہرحال آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یقبض یبسط، سبحان اللہ، اور تمہارے رزق میں وہی ہے تنگی دینے والا اور وہی ہے جو خوب نوازنے والا ہے. تو سبحان اللہ، یہ صدقہ ہر لحاظ سے ہوتا ہے، ایک مال کا ہوتا ہے، ایک بات کا ہوتا ہے، اپنے کردار کا ہوتا ہے. ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اچھے طریقے سے پیش کرنا چاہیے اور اچھے اخلاق سے ہی پیش ہونا، یہ بھی صدقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں صادقین میں رکھ، اور وہ صدق دل سے تیری بارگاہ میں دینے کے بعد ہمارے دلوں پر کوئی کجی نہ رکھ یا رب العالمین. ہمارے دلوں میں اپنا نور، اپنے حبیب پاک کا نور بھر دے میرے مالک. یا اللہ ہم سے اچھے کام کرا میرے مالک کہ تو ہم سے راضی ہو جا. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الرؤوف الرحیم سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.